اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات نے مختصر کلمات کے اندر کچھ پیغامات دیے اور ان پیغامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں مولا کائنات کے ان کلمات کے اختصار کی مختصر انداز سے تشریح کی جائے گی اور آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو پیغام مولا کائنات ہمیں ان کلمات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا جملہ مولا کائنات کا اس کتاب کے اندر موجود ہے، مولا کائنات وہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا غرب فیحلب۔ مولا کائنات اس مقام پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنہ اور فساد کا زمانہ جب تمہیں درپیش ہو، اس زمانے میں ہمارا جو وظیفہ ہے مولا کائنات اس کو معین فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں اس انداز سے زندگی گزارو کہ جس طریقے سے ایک اونٹنی کا بچہ، وہ بچہ کہ جس کی عمر صرف 2 سال ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ بچہ زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا خود بتاتے ہیں کہ وہ بچہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، تو فرماتے ہیں لا ظہر فیرکب، اس کی جو کمر ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اس پر سواری کر سکے، یعنی یہ بچہ، یہ 2 سال کا اونٹنی کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے۔ ولا ضرب فیحلب، اور نہ ہی یہ 2 سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس بچے سے دودھ لیا جا سکے۔ یعنی مولا کائنات یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی کا بچہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اس بچے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو فتنے کے زمانہ یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جو اشوب زمانہ، کہ جو اضطراب کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ کہ جہاں مختلف قسم کے افکار موجود ہیں اور انسان حق اور باطل کو پہچان نہ سکے۔ اگر انسان حق کو پہچان لے پھر تو اس نے حق کا ہی ساتھ دینا ہے، لیکن اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہو پاتی تو پھر مولا کائنات پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے بنو کہ کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ یعنی اختلافات کے زمانے میں، اضطرابات کے زمانے میں، ہر شخص کے جو صاحب رائے ہے، جو کوئی نظریہ رکھتا ہے، کوئی رائے رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے نظریے کے مطابق زندگی گزاریں، لوگ اس کی رائے کو دوسروں کی رائے پر مقدم کریں، اور اس رائے کا وہ چاہتا ہے کہ پرچار ہو سکے۔ جو اس کے افکار ہیں، جو سوچتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو پروان چڑھایا جائے۔ تو ان چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ اسے افرادی قوت کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس کی ان نظریات کو اور اس کی ان آراء کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو یہاں پر مولا کائنات نے ہمارا وظیفہ موجود کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی افکار سمجھ میں نہ آ رہے، کسی کی رائے اور کسی کا کوئی نظریہ تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اندھی تقلید کرتے ہو، اس کی بات کو سوچے سمجھے بغیر اس کے نظریات کا پرچار شروع نہ کرو، اس کے افکار کو پروان چڑھانے میں اس کی مدد اور نصرت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نظریہ کیسا نظریہ ہے، یہ افکار کس طرح کے افکار ہیں۔ تو بس یہاں جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کسی کا اعلی کار نہ بنے، کسی کا وسیلہ نہ بنے، کوئی ہمیں ذریعہ نہ بنائے تاکہ اس کے افکار اور اس کے نظریات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔
تو یہی پیغام ہے مولا کائنات کا کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بھی تم سے فائدہ نہ اٹھائے۔ قرآن مجید اس متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو کہ جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ تھا، جو ان کی افکار تھے، ہم انہی کو اپنائیں گے، ہم انہی پر چلیں گے، انہی کی اتباع کریں گے۔ خدا تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، نہ ہی عقل و شعور رکھتے تھے کہ چیزوں کو پرکھ سکتے، اس کے باوجود یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ بس مولا کائنات کا پیغام یہی ہے کہ کسی کے نظریات اور کسی کے افکار کو پھیلانے کا ذریعہ ہمیں ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔